بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو انفو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سن ولادت 2000 قبل مسیح ہے۔ آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب یعقوب ہے، جس کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے بڑے اور جڑواں بھائی عیسو کے کچھ دیر بعد پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل ہے، جو کہ عبرانی زبان سے لیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے شمالی علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ آپ کا مزاج بچپن سے ہی سادہ تھا۔ آپ علیہ السلام نیک اور رحم دل انسان تھے، خود بھی نیک کام کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی چن لیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بطائل سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی زوجہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ بانجھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو وہ جلد ہی انہیں نیک اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نوازا اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک کا نام عیسو ہے، جسے اہل عرب عیس کہتے ہیں اور وہ رومیوں کا جد امجد بھی ہے، اور دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، اور والدہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی بینائی کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے، تاکہ آپ علیہ السلام اس کے حق میں دعائے خیر کریں۔ عیسو شکار پیشہ آدمی تھا، سو وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقہ یعنی والدہ نے بھی اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ وہ اپنی بکریوں میں سے 2 عمدہ میمنیں ذبح کرے اور اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے، تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اتار کر اس کے بازوؤں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے بالکل صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے، لیکن چھونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو اور ان کے بعد آنے والی قوموں کا سردار بھی ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس سے نکلے تو ان کا عیسو بھائی بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو نے تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا لے کر نہیں آیا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر چکا ہے اور دعا لے چکا ہے، چنانچہ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا فرمائی کہ اس کی اولاد کو زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے یہ سنا کہ عیسو اپنے بھائی کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلے جاؤ اور اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہ اور اس کے بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی اپنے خاوند کو بھی یہی کہا کہ یعقوب کو ایسی نصیحت کرے اور اسے دعا دے دے۔ چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سپہر کو روانہ ہوئے، رستے میں شام ہو گئی تو ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ انہیں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے نظر مانی کہ اگر وہ گھر خیریت سے پہنچ گئے تو اس پتھر کے مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور اللہ
آپ علیہ السلام کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور بطور نشانی اس پتھر پر تیل کا نشان لگا دیا اور اس جگہ کا نام بیت العیل یعنی بیت اللہ رکھ دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس ہے، جسے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام ایلیا اور چھوٹی کا راحیل ہے۔ راحیل بہت خوبصورت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کا رشتہ طلب کیا تو آپ علیہ السلام کے ماموں نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب یہ مدت پوری ہوگی تو لابان نے آپ علیہ السلام کا نکاح ایلیا سے کر دیا اور لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا اور رات کو اس کے پاس یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اس کی آنکھیں چندی یعنی چھوٹی چھوٹی تھیں۔ صبح ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ نے رات ایلیا کے ساتھ گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا کہ میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دی جائے۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال تک مزید میری خدمت کرنا ہوگی، پھر میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ پہلے کی شریعتوں میں یہ جائز تھا کہ 2 بہنوں کو ایک ہی مرد کے نکاح میں دے دیا جائے، مگر شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جائز نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 7 سال مزید اپنے ماموں کی خدمت کی تو ان کا نکاح راحیل سے ہو گیا۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی بھی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایلیا سے آپ علیہ السلام کو کئی بیٹے عطا فرمائے، جن میں روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر، زابلون اور بیٹی دینا پیدا ہوئے۔ اسی طرح ایلیا سے آپ علیہ السلام کی 7 اولادیں ہیں۔ راحیل کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو اس نے آپ علیہ السلام کو اپنی لونڈی ہبا کر دی، جس سے 2 لڑکے دان اور نفتالی پیدا ہوئے۔ پھر ایلیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی یعقوب علیہ السلام کو ہبا کر دی، اس سے بھی 2 لڑکے جاد اور عشیر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ایک انتہائی خوبصورت، نیک، عظیم اور معزز بیٹا عطا کیا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ آپ علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے پاس رہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر واپس جانے کی درخواست کی۔ آپ کے ماموں نے کہا کہ مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال میں سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سال کی بکریوں کے پیدا ہونے والے بچوں میں سے وہ بچے دے دینا جو چتکبرے ہوں، یعنی ان کے رنگ میں سفیدی اور سیاہی دونوں شامل ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے تاکہ کوئی میمنہ اس طرح کا پیدا ہی نہ ہو، اور انہیں لے کر وہ اپنے باپ کے ریوڑ سے 3 دن کے فاصلے پہ چلے گئے۔ لیکن حکم الہی سے بہت سے بکریوں کے چتکبرے بچے پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ان کے بیٹے آپ علیہ السلام سے حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ حکم وحی کے ذریعے دیا کہ آپ علیہ السلام اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا اور وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں، مال اور جانوروں کو لے کر چلنے لگے۔ اس وقت راحیل نے اپنے والد کے بت چرا لیے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے پیچھے لابان اور اس کی قوم کے افراد بھی آن پہنچے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے ہیں۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتے اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتے۔ اور اس نے کہا کہ تم میرے بت بھی کیوں چرا کے لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لابان نے اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں کی تلاشی لی، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ راحیل ان بتوں کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی اور وہاں سے نہ اٹھی اور یہ عذر پیش کیا کہ میں ایام سے ہوں، اس لیے بزرگوں کے سامنے اٹھ نہیں سکتی۔ اس طرح لابان بتوں کو تلاش نہ کر سکا۔ اس وقت انہوں نے جلاد نامی ایک ٹیلے پر باہمی عہد و پیمان کیا کہ یعقوب علیہ السلام اس کی بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے اور ان کی بیٹیوں کی موجودگی میں مزید عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا اور اپنی اپنی راہ چل دیے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کی طرف پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایلچی بھیج کر اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔
एलचियों ने वापस आकर इतला दी कि यीशु 400 सवारों के साथ मुलाकात के लिए आ रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उससे ख़तरा महसूस किया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और उससे ये दुआ की कि आपको आपके भाई के शर से महफूज रखे। आप अलैहिस्सलाम ने यीशु के लिए अजीम शान तोहफ़ा तैयार किया, यानी 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें, 20 मेंढे, 30 ऊँटनियाँ, 40 गाय, 10 बैल, 20 गधियाँ और 10 गधे। आप अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि तुम अलग अलग गौल कर लो और हर रेवड़ को दूसरे से फासले पर रखो। जब यीशु पहले गिरोह से मिले और पूछे कि तू कौन है और तेरे साथ जो कुछ है वो किसका है, तो उसे चाहिए कि कहे कि तेरे खादिम याकूब के हैं, जो उसने मेरे आका यीशु के लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं। इसके बाद मिलने वाला हर गिरोह यही कहेगा और इसके बाद वाला भी हर गिरोह यही कहे कि याकूब भी हमारे पीछे ही आ रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दोनों बीवियों, लौंडियों और 11 बेटों के साथ कुछ फासले पर उन गिरोह के पीछे रहे। इस दौरान वो रात में सफ़र करते और दिन में छुप जाते। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों से आगे होकर चले और जब उन्हें अपना भाई नज़र आया तो उसे ताज़ीमन 7 बार सजदा किया। यह इसलिए कि उस वक्त के सलाम का यही तरीका था और ये उनकी शरीयत में जायज़ था। जब यीशु ने आपको देखा तो आगे बढ़कर आपसे बगलगीर हो गया और बोसा दिया और रोया। फिर इसने नज़र उठाई और औरतों और बच्चों को देखा तो पूछा, आपको ये सब कहाँ से मिला? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब कुछ आपके खादिम को अल्लाह ताला ने दिया है। दोनों लौंडियों और उनके बच्चों ने भी आगे बढ़कर यीशु को सजदा किया और उसके बेटों और राहील और उसके बेटे ने भी यीशु को सजदा किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने यीशु को इसरार करके तमाम तोहफे दिए जो कि उसने कबूल कर लिए। फिर यीशु वापस हुआ और आगे आगे चलने लगा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बीवी और बच्चों के और ग़ुलामों के साथ पीछे पीछे साइर की तरफ रवाना हो गए। फिर आपने पहले साहूर और फिर यरूशलेम के पास 100 भेड़ों के एवज़ ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदा और वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने अपना खैमा लगाया और मज़बा बनाया और उसका नाम इला इसराइल रखा। आप अलैहिस्सलाम को इसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया था ताकि वहाँ पे अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। यही आजकल बैतुल मुक़द्दस के नाम से मशहूर है। इसी को बाद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नए सिरे से तामीर किया था। इसके बाद राहील के यहाँ एक और बेटा बिन्यामीन पैदा हुआ और इसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद राहील का इंतकाल हो गया था। इस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी तवल्लिद हुए। तमाम औलादों में से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अज़ीज़ रखते थे और सबसे ज़्यादा उन्हीं से मोहब्बत थी। इसी सबब से आपके सौतेले भाई आपसे हसद करने लगे और उन्होंने आपको शिकार के बहाने ले जाकर कुएं में फेंक दिया, जिसकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम को कई साल तक बेटे की जुदाई की आजमाइश से गुजरना पड़ा। आप अलैहिस्सलाम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर अपनी बिनाई खो दी थी। उधर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज फरमाकर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के पास दोबारा भेज दिया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त जब नज़दीक आया तो उन्होंने अपने बेटों को इखलास की वसीयत की, यानी कि खालिस दीन इस्लाम की, जिसको तमाम अंबिया कराम अल्लाह की तरफ से लेकर माबूस हुए हैं। इरशाद बारी ताला है, भला जिस वक्त याकूब वफ़ात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे, जो माबूद यकता है, और हम उसी के हुक्म पर अमल करेंगे। सूरह बकरा आयत 133। फिर आपके फ़ौत होने के बाद मिस्र में 70 दिन तक शोक मनाया गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आपकी तदफीन हबरून में उसी गार में की जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अंबिया कराम पर, और अल्लाह ताला उनके सदक़े हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें सीधा रास्ता दिखाए। वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारिया के तौर पर इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।